بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندو مذہب اسلام کی تاریخ سے بھی کئی ہزار سال پرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام چونکہ 1400 سال پہلے وجود میں آیا، لیکن ہمارا مذہب اس سے کئی ہزار سال پرانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ پوری دنیا پر جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن ان انبیاء کرام میں سے نام لے کر صرف 25 انبیاء کرام کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کا کہنا ہے کہ ان کی طرف ہدایت کرنے کے لیے کوئی نبی یا پیغمبر نہیں بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن کی طرح کچھ خاص مذہبی کتابیں موجود ہیں، جن کتابوں میں بھی کسی نبی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے ذریعہ نجات بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ ساری انسانیت اس میں شامل ہے، پھر وہ چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی تمام انسانیت اس دائرہ میں آتی ہے۔ اگر ہندوستان میں واقعی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیسے موجود ہے، اور کیوں کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر بھی موجود ہے، اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اگر یہ ساری تعلیمات ان کی طرف مبعوث کیے گئے کسی نبی کی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی کون تھے، یعنی ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ تو ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا جو ہندو پنڈت اور تاریخ دان آپ سے چھپاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ ہندو کس نبی کی اولاد ہیں۔ اس لیے ویڈیو کافی حقیقت پر مبنی ہے، لہٰذا اینڈ تک لازمی سماعت فرمائیں۔ پیارے دوستو، ہندو مذہب کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ یہ مذہب آج سے کئی ہزار سال پرانا ہے۔ ہندو مذہب اس وقت بھی موجود تھا جب اسلام کا وجود بھی نہیں تھا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہندو مذہب اسلام سے کئی ہزار سال پرانا ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ ان سے الگ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک سونے کے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی حضرت آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو شیطان ان سے کرواتا تھا۔ رہی بات ہندوستان کی، تو ان کی طرف نبی ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، جن کی چند تعلیمات آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر تعلیمات میں رد و بدل کر کے انہیں بگاڑا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بت پرستی شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، مگر پھر بھی ہندو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی شریک بنا کر ان کی مورتیاں تیار کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو پجاریوں کا کہنا ہے کہ اسلام کا وجود آج سے 1400 سال قبل ہوا ہے، لیکن ہندو مذہب کئی ہزار سال پرانا ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بے وقوف اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر بھی اسی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے۔ ہندوستان کی اس سرزمین پر
پہلا قدم کسی ہندو نے نہیں بلکہ مسلمان نے رکھا تھا۔ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی تھی۔ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی زبان ہے۔ آدم کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل، اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں میں سمبھوا منو کہا جاتا ہے۔ ہندو کسی بھی طرح سے ان کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور بھویش پرانا میں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور زمین پر اتارا جانا، یہ سارا ذکر مکمل طور پر موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک سمبھوا منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بڑی نایاب کتابوں میں ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان سورس کو بھی ایک ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے۔ سری لنکا کی سرزمین کو ہندوستان سے جوڑنے کے لیے ایک قدیم اور قدرتی پل آج بھی موجود ہے جس کو بنانا کوئی اتفاق نہیں، یعنی یہ قدرتی ہے۔ اس کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کسی نبی کو بھیجا گیا تھا تو ان کے متعلق کہیں سے کوئی ثبوت ملتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی بھی مذہب تاریخ کے اندر موجود ہی نہیں۔ اس کا ذکر نہ ہندوؤں کی کسی کتاب میں ملتا ہے اور نہ ہی آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل میں کہیں ملتا ہے، بلکہ دریائے سندھ کے قریب رہنے والے لوگ جنہیں سندھو ندی کے لوگ کہا جاتا تھا وہ اپنا نام تبدیل کر کے ہندو کہلوانے لگے، جبکہ یہ مذہب سنسکرت کے اندر ہندو کے نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا مطلب عربی میں ہے اپنے مذہب پر قائم رہنے والا۔ اس کا ایسا مطلب قرآن کریم کی سورۃ روم کے اندر بھی موجود ہے جسے ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے جسے ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب کہا گیا ہے۔ ان سب دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وعید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، جس میں انہیں نوح کہا گیا ہے کیونکہ پیغمبر یا عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ تفصیل سے ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی کتاب بھویش پرانا میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے کشتی بنا کر اس منو کو اس میں جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین سے انسانی زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے جس کا مطلب ہے کشتی والا، اور اس کا سیم یہی مطلب عربی زبان میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین طوفان نوح کے بعد ایک صحرا کی شکل اختیار کر گئی تھی جسے بعد میں آباد کیا گیا تھا، اور طوفان نوح کے بعد جن تعلیمات کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر نسل انسانی ان کے ایک بیٹے سے آگے پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا جو تصور پایا جاتا تھا وہ ان سے پہلے کسی بھی قوم میں نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو ساوی کہا گیا ہے جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم بھی مشرک تھی اور جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا اور یا پھر انہیں بھلا دیا تھا اور انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ یہ لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے فرشتوں کو پابند کیا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی کام کروانے کے لیے الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ آگ اور ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم پر یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پوجا کرتی ہے اور اسے مقدس مانتی ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اور کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہونے کے باوجود بھی ہندو قوم ایسا کیوں کرتی ہے اور پیغمبروں کی تعلیمات کو بلا کر ہندو قوم آگ کی پوجا کیوں کرتی ہے اور ان تعلیمات کو کیوں نہیں مانتی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کی طرف بھی پیغمبر کو اتارا گیا تھا اور انہیں بھی اللہ کا ڈر سنایا گیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرنا ضروری ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو یہ لوگ صاف انکار کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہمارے مالک، ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا اور ہمیں تو آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ پھر تم لوگوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات کر رہے ہیں، یعنی تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو تم گواہی دینا کہ بے شک نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام یا پھر کسی اور پیغمبر کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ پیارے دوستو، ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے جو بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچائیں اور اس کے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت پائی جاتی ہے اور ان فرقہ واریوں نے دین میں اپنی اپنی تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، اس لیے یہ اس قابل نہیں کہ پوری دنیا تک دین اسلام کو پہنچائیں۔ دین اسلام کو بہت سارے اولیاء کرام نے لوگوں تک پہنچایا اور بہت سارے لوگوں کو دین اسلام کے ذریعے مسلمان کیا۔ دین اسلام کو چشتی سلسلے نے بھی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہی لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع رکھا اور تبلیغ کرنا جاری رکھی۔ اسی سلسلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب بھی غیرت پر مبنی اور کفر و شرک کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسلامی اسکالرز ہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں تک دین اسلام کو پہنچانے کی کوشش
کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیغام کو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیارے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔